چاہوں گا آج کے سیشن میں ہم سب سے پہلے ایک چیز طے کریں, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, یار دیکھو میں نہ قائل ہوں, میں آج کے دن کے کاموں کا قائل نہیں ہوں, میں ویژن کا قائل ہوں. کھڑا میں یہاں پر ہوں, پریزنٹ. یہ پریزنٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھنا ہے آپ نے اپنے فیوچر کو. یہ نہ ہو کہ آپ پریزنٹ میں جو فیوچر دیکھنا چاہ رہے ہیں, جب فیوچر ملے تو آپ کہیں یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, میرے نہ تو بڑی پیڑی ہوئی. یار منہ آپ نے ملتان کی طرف کیا ہو, جب آپ پہنچے پتہ لگے اسلام آباد آ گیا, ہوا کی آ گیا, وہ پتہ لگے باسی گل چ بہ گئے. سو جاب کا مطلب کیا ہے؟ یار ضرور کرو. میں آج جب جاؤں گا نا, آپ کہیں گے سر جی آپ نے پوری مہندی کا تھال الٹ دیا ہمارا, یہی مچا رہا تھا. جاب ضرور کرو, بٹ جاب از ناٹ اینڈ آف یور لائف. جاب اختتام نہیں ہونا چاہیے, اختتام آزادی ہونا چاہیے, اور آزادی کبھی بھی جاب میں نہیں ہو سکتی. پھر جاب کیوں, ہم نے جاب کا کورس کیوں لانچ کیا؟ وجہ ہے اس کی. جاب کا کورس اس لیے لانچ کیا, جاب کرو لیکن خواب اپنے کام کا دیکھو. اس میں سے اگر اپنے کام کا خواب جاب کرتے ہوئے تم نہیں دیکھو گے تو بھائی کبھی جاب دینے کے قابل نہیں ہوگے. یہ اس سے زیادہ بڑا کام ہے. جاب لینے سے جاب دینا اس سے زیادہ بڑا کام ہے. تو بھائی پہلے تو ویژن سیٹ کر لو. فرض کرو کہ یہاں پر میں لکھ رہا ہوں اپنا کام, جس کے ساتھ ہی آتی ہے اپنی پہچان. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر یہ ویژن ہے, اس کے اس سارے عمل میں آج کے دن سے, آج کی ڈیٹ ہے جی 17 نومبر 2017, یہاں سے یہاں تک پہنچتے ہوئے ہم یہاں تک شاید ممکن ہے جاب ہی کر رہے ہوں, لیکن یار کہیں یہ سوچ لینا کہ جاب آپ کو کچھ چیزیں دے گی, سب چیزیں نہیں دے سکتی. جاب کے فائدے کیا ہیں ذرا سنتے جائیے گا. جاب کے فائدے کیا کیا ہیں؟ جاب کے فائدے یہ ہیں, کسی کے کام کی ٹینشن آپ کو لینی پڑتی ہے, وہ آپ کا کام نہیں ہوتا. اگر ڈوب جاتا ہے تو کسی کا کام ڈوبتا ہے, میرا کام تو ڈوبا نا. جاب کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جاب کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اس میں کبھی پینشن مل جاتی ہے. جاب کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ شام کو بند, ختم, گھر گئے. جاب کا نیکسٹ فائدہ کیا ہے؟ سوئچ کر کے بدلی جا سکتی ہے. جاب کا اگلا فائدہ کیا ہے؟ لڑائی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, سے سوری ہے ریزائن پہ, میں جا رہا ہے جی. بھائی کوئی اپنا اسٹیک پہ تو کچھ نہیں نہ لگا ہوا. اپنے کام کے ساتھ کیا ہے یہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا. سر جی اپنا کام صبح سے شام تک نہیں ہوتا, 24 گھنٹے ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب شٹر گرا کے آتے تو دماغ پھر بھی آن ہوتا ہے آپ کا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ 24 گھنٹے اپنے برین کو ٹوٹلی انگیج کرتے ہو, اور جب آپ اپنا آپ پورا دیتے ہو کسی کام کو تو وہ کام کلک کر جاتا ہے. سر میں آپ کو لکھ کے دینے کو بات تیار ہوں, وہ لوگ جن کے کام نہیں چلتے انہوں نے اپنا آپ پورا لگا ہی نہیں ہوتا, انہوں نے کچھ بچا کے رکھا ہوتا. جب آپ بچا کے رکھو گے اس کام سے بڑا رزلٹ. سر جی اپنی جاب کو آپ لوگ بنا لو, یہ جو پیریڈ ہے آپ کا جاب, اللہ کرے یہ ممکن ہے سال کا ہو, 10 سال کا ہو, کچھ بھی ہو. اینڈ میں نے بتایا یہ نہیں ہونا چاہیے یار, اینڈ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس جاب کے پیریڈ کو آپ بنا لو اپنی لرننگ پیریڈ. اور اس لرننگ کے بعد آپ نے فلائی کرنا ہے. دیکھو یار میری بات سنو, فرض کرو رن وے پہ یہ جہاز کھڑا ہے, یہ جہاز کھڑا ہے رن وے پہ, اور رن وے پہ کھڑے جہاز نے اڑنا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ اگر چلی جائے اس کے بعد موٹر وے پہ چڑھ جائے, چلی جائے, تو یار اس جہاز میں اور وڑائش طیارے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ لوگ نہیں جانتے وڑائش طیارہ کیا ہوتا؟ نہیں پتا, نہیں سنا کبھی؟ لوکل بس کو وڑائش طیارہ, وڑائش طیارہ چلتا ہے نا, ویاڑی سے چلتا ہے نا جی. وہ وڑائش طیارہ وہ بس ہوتی ہے جس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وڑائش طیارہ, ٹرانسپورٹر ہے نا جی, وڑائش زون سے. وہ وڑائش طیارہ اور ایک جمبو جہاز میں فرق کیا ہے؟ سر چلتے دونوں ہیں شروع میں, ایک اڑ جاتا ہے ایک چلی جاتا ہے. سو جس نے یہ سوچ لیا کہ یار یہ میرا کام ہے, میں کر رہا ہوں اور اس کو میں لرننگ بنا رہا ہوں, دل سے کرنا ہے, کمٹمنٹ سے کرنا ہے, جان مار کے کرنا ہے,
لیکن کل کو میں نے فلائی ضرور کرنا ہے. اچھا اس کو کیا ہوگا جی؟ اس کو باس برا نہیں لگے گا, اس کو ٹف ڈے برا نہیں لگے گا, اس کو رگڑا برا نہیں لگے گا, اس کو کرٹیسزم برا نہیں لگے گا. لیکن جڑا کہندا جی میں اتنے پیدا ہویا ہے ہوں میرا جنازہ ہی نکلنا چاہیے ہے نا, ہماری شادی ہوتی ہیں بچیوں کی, پتر ہوں تینوں ویاہ دیتا ہے ہوں تیرا جنازہ ہی آنا چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ آندا نہیں, وہ کسی کا پکڑ دی ہوتی جنازہ, وہ رگڑا ہی انہاں لاندی ہے, سب جنازے نکل جاتے ہیں. یار دوسری بات پتہ ہے کہ یار ہم نے بزنس کو نا سوچا فیکٹری دکان تھان کپڑے دے, وہ سارے بزنس صرف ہے نہیں جی. بزنس ممکن ایک بندہ صرف لیپ ٹاپ صبح کھولدا ہوئے شامی بند کردا ہوئے تے اپنے گھر جڑا 5 لاکھ جیب وچ پا کے چلا جائے, اے بھی بزنس ہے. ساڈا پرابلم ہے سر اسی کنویں دے مینڈک ہاں, اور کنویں دے مینڈک دا مسئلہ یہ ہوندا ہے, میں اپنے ابے نوں کہنا ہے کہ ابا جی میں لیکچر دینا تے 4 لاکھ روپے لینا, کہندا ڈاکا مارنا, اٹس پاسبل یار, اے کنج ہو سکدا ہے یار, کس طرح ممکن ہے گا یار لیکچر دے کے پروفیسر تے نہیں اتنا کماندا. میں کہا جی میرا پروفیشن ہو رہے گا, میرے کو کنونسنگ پاور ہے یا میرا ایکسپوئر ایڈا زیادہ ہے کہ پروفیسر سوچ بھی نہیں سکتا کہ انج بھی ہو سکتا ہے, انہوں کبھی وہ بھی مذاق سمجھدا ہے, وہ بھی مذاق سمجھدا ہے, تے میں پروفیسر نوں نوکری بھی رکھ سکنا اپنے کول کنیاں نوں. اودی وجہ کی ہے؟ اودی وجہ ہے کہ اودا ہارزن ہی لائف دا بڑا چھوٹا. سر تسی ایک دیوار ہی سوراخ کرو تے دنیا نوں دیکھنا چاہو اودے چوں سوراخ وچوں, تانوں ہر چیز نا کیڑی کیڑی جیڑی دکھے گی, تے تسی آسمان ول دیکھو تے تانوں پتہ لگے گا یار اے تے لمٹ ہی کوئی نہیں. گل سمجھے کہ نہیں سمجھے سر؟ سر تانوں اے تے سنن چ آیا ہوئے گا کہ کسی بندے نے 70 لاکھ روپیہ جاب چھڈی ہے. اسد عمر, بڑی مثالیں ہیں ایسی یار. آپ کو کوئی پروفیشن مجھے بتا دیں جاب میں لوگ چھوڑتے نظر آئیں گے. میں نے 22ویں گریڈ پہ لوگوں کو ریزائن کرتے دیکھے, سی ایس پیز کو, افسروں کو, ججوں کو. میں نے بڑی بڑی کارپوریٹ کی ٹاپ کی سیٹیں, دنیا میں کئی مثالیں ہیں, اے پیاج میں نہیں کرنا, کچھ نہیں رکھا. سلیم گوری کی مثال لینے, ون آف دی بیسٹ ایگزامپل, سٹی بینک کی ٹاپ کی جاب, گاڑی گار چیزیں, آسٹریلیا, اتنا سا پھٹا لگا کے ساتھ اپنا کام کرتا تھا. باس نے بلا کے کہا یہاں یہ کر یا نوکری کر. اس نے کہا سر سوری میں کام اپنا ہی کرنا ہے, بے شک گھٹ کماواں. گھر جا کے بیگم نے کہا گھر خالی کر دے, گڈی چھاڑ دے. انہوں نے کہا کی ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کام اپنا کرنا ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں سر, یہ کنونسنگ پاور کہ اپنا کرنا ہے تب تک نہ کرنا, بالکل نہ کرو. لیکن اگر یہ کنونسنگ پاور ہو تو پھر خدا کے لیے ذہن میں رکھ لو اپنے جاب پیریڈ کو لرننگ پیریڈ بناؤ. اچھا اس کے 2 فائدے ہیں. ممکن ہے تم نے جاب ہی کرنی ہو تب بھی تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ تم تو لرن کرنے آئے ہوئے ہو, تم تو ہر ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہو. تمہاری کسی نے ٹانگ کھینچی, کامن ہے, جابس کرنے والے جانتے ہیں, لیگ پولنگ بڑی کامن ہے. یو سے اٹس اوکے آئی لرن فرام یو بیکاز میں نے تو کبھی چلے جانا ہے. لیکن تم آئے ہو میں پیدا ہوئے ہیں تو میں مر کے جانا ہے, تو نتیجہ کی ہوئے گا؟ یو مائنڈ, آپ کو ہر بات بری لگے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے, میرا ٹاپک ہی آپ کے ساتھ یہ جاب کے ساتھ پروگرس کر کے کوئی ویژن سیٹ کرنا, یہ آج کا ٹاپک ہے بھائی. ہم نے ٹاپک ہی اس کا بڑا ہٹ کے رکھا ہے کہ کریں جاب, لیکن زندگی میں یار کو ویژن کا ورڈ بھی ہونا چاہیے. ویژن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو نہیں دکھ رہا وہ آپ کو دکھنا چاہیے. ہر ایک کا اپنا اپنا ویژن ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ویژن ہوتا ہے. ایک میرا ویژن ہے, ایک آپ کا ویژن ہے. تو جس کا ویژن نہیں ہے, ویژن کا مطلب کل کو دیکھیں, اور کل کو دیکھنے کے لیے اندر کی آنکھ چاہیے. پھر 2 آنکھیں ہوتی ہیں انسان کی, باہر کی آنکھ, اندر کی آنکھ. ابھی آپ لوگ سب اپنی امی کی آواز کو سنیں, آپ کو کیسے بلاتی ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ اپنی اپنی امی کی آواز آئی نا, وہ کہاں سے آئی؟ اس کان سے نہیں آئی, ایک اندر کان ہے, وہ اس نے سنا. آپ ابھی ابھی اپنے گھر کے دروازے پہ جو تختی لگی اس کو ذرا سوچیں, اس آنکھ نے نہیں دیکھی, اندر کی آنکھ ہے اس نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ اسی طرح جس طرح آپ نے سنا اور دیکھا, اب میں کو سنا اور دیکھا, اور ایک بندہ کہ جی میں تو نہیں سنیا, بھائی آپ نے خود سنا, اندر سے سنا. میں کہوں جی میں دہایا تھا, میں تو دیکھا ہی نہیں, وہ سر اندر نے دیکھا. اسی طرح آج کے دن میں اگر آپ کے پاس کوئی کل کی پکچر نہیں ہے اور اس کو آپ نے فریم کر کے نہیں رکھا ہوا, تو بھائی آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو دیٹس وائی وہ جو شعر ہے, میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں. وہ بندہ ڈیڈ ہے جس کے پاس کوئی ڈریم آف لائف نہیں ہے, کوئی گول آف لائف نہیں ہے, کوئی پرپس جینے کا نہیں ہے. جینے کا مقصد جون سا ہے نا,
سر وہ آپ کو دیتا ہے موٹیویشن. جب آپ کے پاس کچھ جینے کا جواز ہوگا نا, سبب ہوگا, موٹیویشن خود ہی آ جائے گی. ہم لوگ سیشن سے موٹیویشن لیتے ہیں نا, موٹیویشن اندر سے آتی ہے. اندر کیا ہوتا ہے؟ خواب. موٹیویشن کس سے آتی ہے؟ اس خواب سے موٹیویشن آتی ہے جو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہو. موٹیویشن کہاں سے آتی ہے؟ اس خواب سے آتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. سو بھائیوں اور بہنوں, آج کا سیشن یہی ہے کہ خدا کے لیے جاب ضرور کرو. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ بدنیتی سے کرو. میں تو ابھی اس پہ بولنے لگا ہوں کہ اس پیریڈ کو میں نے اگر ڈیفائن کرنا ہے تو میں کیسے ڈیفائن کروں گا, اور میں آپ کو ذاتی زندگی میں مثالیں دوں گا اس پیریڈ کو ڈیفائن کیسے کرنا. اچھا, میں نے زندگی میں بڑے چھوٹے چھوٹے کام کیے جی, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ ویژن آف لائف سمجھا سکوں اپنی لائف میں سے کچھ مثالوں کے ذریعے. ہوا یہ کہ میں نے ٹیوشنز بھی پڑھائیں, چھوٹی جابز بھی کر کے شروع میں دیکھا, کام بھی کر کے دیکھے, بڑی جاب بھی کر کے دیکھی, ایک دم پتہ بڑی جاب, CSS کر لی, مقابلے کا امتحان پاس کر لی, سارے تجربے کر کے دیکھے. یار میں نے ایک کمال بات دیکھی ہے لائف میں. میں آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرنا چاہوں. زندگی میں کوئی 2 سے 3 ٹیوشنز پڑھائی ہوں گی میں نے. 10 سال میں نے ایک ادارہ چلایا, وہ اکیڈمی کی شکل میں تھا. 3 سال میں نے یونیورسٹی میں پڑھایا جی. اس میں سے 2 سال ایک یونیورسٹی ہے اور 1 سال ایک یونیورسٹی ہے. یہ میرا ٹیچنگ کا سارا, اور بڑے بے شمار اداروں کے ساتھ میری ورک. میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر. سر میرا جو اخلاص ان 3 جگہوں پہ تھا یا کچھ جگہوں پہ تھا, اللہ نے مجھے اس کا ریوارڈ اس کے بعد دیا. آج کا سیشن کیا ہے سر؟ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں جاب کرنی ہے وہاں ڈنڈی مارنی ہے کیونکہ میں نے چھوڑ جانا, کیونکہ میں نے وہاں پر بے ایمانی نہیں کرنی, وہاں کام خراب نہیں کرنا, کسی کی رسپیکٹ خراب نہیں کرنی. وہاں پہ اپنی لائلٹی اور کمٹمنٹ جو ہے وہ یہ سمجھ کے کرنا ہے, بھائی یہ کمیٹی ہے, یہ کبھی نکلنی ہے, یہ کمیٹی ہے, یہ کبھی نکلنی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے, آپ کو بڑے گہرا بات میں بتانا چاہوں گا یہاں پر. ہم لوگ کسی کے کام کو جب کسی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں نا, اللہ ہمیں اپنا کام نہیں دیتا. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے کہ آپ تجارت کسی کے پیسوں سے کر رہے ہوں لیکن اتنے کمیٹڈ ہوں کہ پورا عرب آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کرتے ہیں. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے. جب آپ کسی کا مال, کسی کی چیزوں کو بڑی ایمانداری کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا, اللہ آپ کو مالک ضرور بناتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے جب ہم ملازم ہوتے ہیں نا, ہماری سوچ ٹپیکل ملازموں والی ہوتی ہے. ٹپیکل ملازم. میں جاب کے خلاف نہیں ہوں بھائیوں, لیکن میں جاب سستا بکنے کے بڑا خلاف ہوں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی ممکن ہے آپ کی کیپیسٹی 1.5 کلو لائف کی, 1.5 کلو مثال دے رہا ہوں, اڑایا نا کہیں بھائی 1.5 کلو کس طرح, میرا تو وزن 70 کلو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, پتہ لگ گیا. تو لیکن آپ نے اپنے آپ کو پاؤ پہ بیچ دیا. ظلم نہیں یار, کیپیسٹی زیادہ تھی یار, میں کہیں رک جاتا تو آج کے دن میں کارپوریٹ میں یہ تو نہ کر رہا ہوتا بھائی. میں تو اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ یار یہ بھی میں نے فار ایور نہیں کرنا. اگین یہ سیڑھی ہے میری, میں اس کے ذریعے آگے جانا چاہ رہا ہوں, یہ میرا اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب آپ کا ویژن آگے ہوتا ہے نا تو پھر آپ ٹاپ کے وکیل ہو کے بھی چھوڑ کے پاکستان بنا سکتے ہو. لیکن آپ جب سستے بکے ہوتے ہو نا تو یاد رکھنا, چھوٹے دل والوں کو بڑے خیال نہیں آتے. اللہ بڑا آئیڈیا دیتا ہی نہیں ہے. بڑا آئیڈیا دیتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل بڑے ہوتے ہیں. کیونکہ جیسے وہ کہتے ہیں جی دروازے اونٹ رکھے ہوں تو دروازے بڑے ہونے چاہیے. سر اللہ سے تعلق آپ کا ہو نا, اللہ پہ ایمان آپ کا ہو تو دل بڑا کرو اپنا. دل بڑا نہیں ہوگا تو آپ بڑا کام نہیں کر سکو گے. اب جناب والا ہم کھڑے کہاں پر ہیں جی؟ ہم کھڑے ہیں آج کے دن پہ, اور ہم نے ایک پیریڈ گزارنا ہے جو کیا ہے یار. اگر آپ کو یہ پیریڈ گزارتے ہوئے, اچھا ایک بات سنو, میری بات سنو, آپ میں سے کسی نے کوئی جانور پالا, چھوٹا لا کے پالا ہو؟ جس طرح آپ چھوٹا سا کو پیٹ جانور رکھتے ہو, اس کو پالتے ہو, وہ جوان ہو جاتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, آپ نے اس کی سیوا کی ہوتی ہے, اس کو دودھ ڈالا ہوتا ہے, اس کو کیئر دی ہوتی ہے, اور وہ آہستہ 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 جوان ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسی طرح آئیڈیا بھی چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے. لیکن اگر وہ رکھا ہی نہ ہو, بھائی آپ میں سے کسی نے اگر بلا نہیں رکھا یا کتا نہیں رکھا یا بچڑے کا بچہ نہیں رکھا یا بلی نہیں رکھی, اور وہ کہے نہیں جی وہ ایک دن جوان ہو جائے گی, کیا ہو جائے گی, رکھی نہیں تھی.
ऐसे कि नहीं? इस तरह बीज छोटा सा होता है, किसी ने बोया ही नहीं और वो कहे जी फसल या दरख्त बन जाएगा, नहीं बनेगा। जो बोया नहीं वो बनेगा कैसे? भाइयों, ये मैं आइडिया आज इसलिए देना चाह रहा हूं कि यार इस पे कोई बात ही नहीं करता। करो जॉब, लेकिन ये सोच के करो अगर ये जॉब मेरी लर्निंग है, मेरा गुजारा है, मेरा ब्रेड एंड बटर है, लेकिन कल को अल्लाह से दुआ मांगो मुझे मालिक बना। सर हमने अल्लाह से मांगा ही नहीं होता है। जब हमें डाउट होता है ना सर नहीं चलते लोगों के कारोबार, तो फिर दुआ भी नहीं मांगोगे। दुआ बंदा कौन सी मांगता है? जब फर्म होता है मेरा अल्लाह मुझे दे सकता है, मुझे चाहिए, फिर आप कहते हैं मेरे मालिक मुझे वो हिम्मत दे, मुझे वो स्किल्स दे, मुझे वो कैपेसिटी दे, वो ज़रफ दे कि मैं लेकर चल सकूं। ठीक है कि नहीं? मैं काम को लेकर चल सकूं। हम मांगते क्या हैं? या अल्लाह, मैं दुआ कर रहा हूं या अल्लाह मैंने SHO ला दे। अच्छा, मुमकिन है कुदरत के प्लान में तुम्हारे लिए उससे ज्यादा बड़ा हो। यार ये जुमला ना भूलना, सादी शराजी कहते हैं इंसान जब मांगता है अपनी औकात को देख के मांगता है, अल्लाह जब देता है अपनी शान के मुताबिक देता है। हम लोग यार अल्लाह की शान नहीं देखते। यार क्या बईद है कि आप में से बैठे बंदे की कल को कितनी फैक्ट्री हो, कुछ नामुमकिन तो नहीं है ना यार। जिनकी हैं वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है। दुनिया में 90% बिजनेसमैन, टाइकॉन्स, बिलियनियर्स पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग उनके पास नौकरी करते हैं। आज की दूसरी कहानी, मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, नील भट्टी नाम है उनका, भट्टी साहब जोन से हैं। भट्टी साहब, उनका कमाल ये है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ते थे, पढ़ने को दिल नहीं करता था उनका, पढ़ाई में जरा शहजादे थे, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज की दीवारों को फलांग के फुटा लगा के निकल जा करते थे। सो पढ़ नहीं सके, आखिरकार पढ़ नहीं सके, और पढ़ ना सकने की वजह से उन्होंने सोचा कि यार मैं कारोबार करता हूँ, और कारोबार किया। कारोबार करने के बाद एक दिन मैंने उनसे पूछा कि बड़े साहब ये बताएं कि आप तो फुटा लगा के निकल जाते थे, वो जो पढ़ते थे उनके साथ क्या हुआ? कहते हैं यार मैं फुटा लगा के निकल, मैं पढ़ नहीं सका, मैंने बिजनेस किया, वो जितने पढ़ाकू थे ना चैंपियन लाइक, सबको मैंने जॉब दे दी बाद में। जो चार्टर्ड अकाउंट मैंने रख लिया, MBA किया, MBA रख लिया, और नतीजा ये निकला वो कहने लगे यार किसी को खबर ही नहीं है कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस करने के लिए दो चीजें चाहिए जो लोगों के पास नहीं होती। पहला है आइडिया, दूसरा यकीन। पहला क्या है? आइडिया, दूसरा यकीन। अगर आपको अपने आइडिया पे शक है ना, आपका कभी काम नहीं चलना। किसी ने बताया ही नहीं कि यार आइडिया जैसे बंदे में जान होती है वैसे आइडिया में जान होती है। क्या मैंने कहा जी? जैसे बंदे में जान होती है ना, वैसे आइडिया में भी जान होती है। बाज आइडियाज में बड़ी जान होती है। कैसर अब्बास का बड़ा अच्छा जुमला उसकी किताब का, कैसर अब्बास साहब कहते हैं हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया दिहाड़ी की सोच है, जॉब माइंडसेट। इस जॉब माइंडसेट ने बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन पैदा ही नहीं किए इसको। हर बंदा पहली का इंतजार कर रहा है, पहली का इंतजार, और उस पहली के इंतजार के चक्कर में क्या होता है? पहली आ जाती है, तनख्वाह आ जाती है, 22 को खत्म हो जाती है, फिर पहली का इंतजार। यार कोई नहीं सोचता कि यार सोचूंगा बड़ा तो आएगा भी बड़ा, और वो सोच बड़ी करने के लिए आप जो मर्जी कर लें, लोग फिर छोटी सोच कर लेते हैं। नहीं सर, अभी मैं किसी को कहूँ यार तेरा जाती कारोबार कराते हैं, वो 10 साल बाद चलेगा, फौरन नहीं चलेगा, दूसरा नौकरी है, सर नौकरी करवा दें सर, कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? यार कोई उस कमेटी को डालने को तैयार ही नहीं है जिस कमेटी से आप नहीं आपकी नस्लें खा सकती हैं। हर कोई क्या कह रहा है? गुलाम इब्ने गुलाम, पुत्र मेरी दुआ है तू मेरे घर पैदा, अल्लाह तेरे चंगी जी नौकरी दे। अगली नस्ल क्या कह रही है? पुत्र नौकरी याद ना कर, नहीं उधर से आवाज, माँ मुझे नौकरी मिल गई। ये डायलॉग्स आपने सुने हुए ना यार। नहीं, हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया यार? मेरे एक प्रोजेक्ट में 70 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, इसमें 19 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में मैं कितना काम कर रहा हूँ, मेरे अंडर 100 के करीब तो एम्प्लॉयज की शक्ल बन जाती, मिसाल लोग। और मेरी एक आंटी हैं जब बैठी, पुत्र की करना है? मैं कहा जी मैं तो फ्रीलांसर है, अल्लाह करे तुम्हें नौकरी मिल जाए पुत्र। ओनली वन यॉर्डस्टिक। मैं किलोमीटर्स में जा चुका हूं, वो सेंटीमीटर्स के जरिए मुझे मैयर करती हैं। जब नहीं कर पाती वो मेरे लिए दुआएं मांगो, अल्लाह इन्हों नौकरी मिल जाए, किड्डा बेरोजगार है। मैं जदों आनी कहती फ्रीलांसर वेला जाना हुए थे, ओ भाई फ्रीलांसर तो वेले नहीं होंगे। बात नहीं समझ आई? मेरे पास तो आप ही इधर आते आते तक आज के दिन में अल्लाह के करम से 4 जगह ना करके आया हूं कि नहीं आ सकता जी, सॉरी टाइम नहीं है भाजी, काम है ना की करा, कम है ना। लेकिन आपको रियलिटी बता रहा हूं, कोई ये सोचता ही नहीं है कि बड़ा सोचूंगा तो कितनों का रोजगार और कितनों का काम चल पड़ेगा।
ہر کوئی اپنی دیہڑی، اپنا دن، اپنا مہینہ، اپنی جاب کو سوچ رہا ہے. جب سوچ اتنی محدود ہوگی تو کیا ہوگا جی. اور آج میں آپ کو بڑے یقین اور ایمان سے کہتا ہوں، میں اللہ سے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے نوکری نہیں دی. میں نے بڑے لوگوں کو کوئی جاب کروائی ہے، خود کروائی ہے. میں کہا بیٹے 5 سال جاب کرو اور سیکھو، اور مالک کی عادتوں کو دیکھنا. تم نے مالک کی عادتیں کیا ہیں. اللہ کا عجیب نظام ہے سر. جو بندہ اپنے اندر مالکوں والی عادتیں پیدا کرتا ہے نا، اللہ اس کو مالک بنا دیتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم عادتیں پینی پینی والی بنا رہے ہوتے ہیں. عادتیں بھی ہوتی ہیں نا جی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑے رہنا، مائکرو مینجمنٹ کرتے رہنا، رولوں میں پڑے رہنا، ٹیم بلڈنگ نہ، پیپل ہینڈلنگ کا پتہ نہ ہونا، کیئر نہ کرنا، ٹیم نہ بنانا، ڈیلیگیشن کی طاقت نہ ہونا. جب یہ نہیں کر پاتے تو بڑے لوگ آپ کو پرچون کی دکان سے پرچون پہ ملیں گے. کچھ لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے شروع پرچون پہ کیا لیکن انڈسٹری لگا لی بعد میں. یہ وہ لوگ تھے جنہیں پتہ لگ گیا آج کا سب سے مہنگا جملہ، بھائی اگلے مقام کو پانے کے لیے پچھلا مقام چھوڑنا پڑتا ہے. پچھلا مقام چھوڑو گے نہیں، اگلا مقام پاؤ گے نہیں. اگر ماں بچے کو زمین پہ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے، جس کو پنجاب میں گوڈے لگنا کہتے ہیں، گوڈے لگ گئے جی بچے کے، اگر ماں بچے کو چلتے ہوئے ساری زندگی ہاتھ پکڑنے کا عادی کر دے، ساری زندگی نہیں چل سکے. وہ اس کو چھوڑتی ہے، وہ گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر ٹرائی کرتا ہے، اور آخر کار وہ پراپر چلنا شروع ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ وہ ہاتھ چھوٹتے ہیں تو چلنا شروع ہوتا ہے. سر ہم لوگ سپون فیڈنگ کے عادی ہو چکے ہیں. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سپون فیڈنگ کے عادی ہو چکے ہیں. سپون فیڈنگ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہر چیز ریڈی ہو جائے. آپ کو کامن ملے گا، سر میری کہیں جاب کروا دیں. سر میرے پاس سفارش ہی کوئی نہیں، مجھے بڑی کالیں آتی ہیں. سر میں کوئی سفارش ہو جائے نا، میرا کام ہو جائے گا، سر میری جاب بن جائے گی. سر یار چلو یہ تو مانا کہ کہیں کو کہنا پڑ جاتا ہے، نارمل ہے، لیکن یار سفارش نالائق بندے کی کیا ہو سکتی ہے؟ سفارش سب سے دنیا میں اچھی پتہ کیا ہے؟ سر یہ میرٹ پہ ذرا دیکھیے، دنیا کا سب سے اچھا ورڈ کیا ہے؟ سر بندہ میرٹ پہ ہے، پلیز کنسیڈر اٹ. لیکن ایک سر اینو کھ نہیں آندا، اینو رکھ لو تاکہ گلے پے جائے تہاڈے. کیسے ممکن ہے؟ بندہ بیوقوف ہے یار. کوئی کارپوریٹ میں، کوئی بزنس مارکیٹ میں بیٹھا ہوا بندہ رکھ کے گلے پڑ لے عذاب. بھائی آپ تو دیکھو دنیا ایک چھوٹی سے چھوٹی جاب بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. چھوٹی سے چھوٹی جاب، چھوٹی سی جاب میں لاپرواہی ہوگی نا تو وہ بھی گلے پڑ جائے گی. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے جی؟ اور وہ چھوٹی سی جاب میں اگر لاپرواہی کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑا سا نقصان ہو سکتا ہے. سو ہمیں پتہ لگا کہ یار دنیا ساری بدل رہی ہے، ہماری سوچ نہیں بدل رہی. انڈو پاک میں سوچ بدلی نہیں جا رہی، بالکل. پاکستان میں انڈیا ہم سے 10 ٹائم آ گیا بھائی انٹرپرینورشپ میں، اور کلچر ہے. جو آپ کی اطلاع کے لیے ایک اور عرض ہے، سر کراچی ہم سے 10 ٹائم آ گیا لاہور سے. ینگ بچے ملتے ہیں، ایسے آدمی لاتے ہیں، سر السلام علیکم سر، آدمی لایا، سر یہ میرا کارڈ ہے، سر میں کمپنی چلا رہا ہوں اپنی. اچھا کام تھوڑا ہی ہے لیکن اسے پتہ ہے کاروبار کرنا ہے. آج تھوڑا کل کو کیا ہو جائے گا. ہم لوگ کسی بڑی سی جاب توپ کی سلامی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. 5 دن کا کورس کریں گے، ٹھک کر کے جاب مل جائے گی. کیسے ملے گی یار؟ اللہ کے بندوں مل جائے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاب سے تم بڑے ہوگے کہ نہیں ہوگے. ایک بات یاد رکھنا، جس دن تمہاری جاب سے تم بڑے ہو جاتے ہو نا، اگلی جگہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. ہم لوگ اپنی جاب سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں چھوٹا. جب چھوٹا رکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سوچ بڑی نہیں ہوتی، ایکسپوئر بڑا نہیں، ہمت بڑی نہیں ہوتی، بریو نہیں ہوتے. یہ ہیں آپ کے 90 ڈیز، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور یہ آپ کے باقی کے 9 منتھس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اور یار شروع کا جو ٹائم ہے 90 ڈیز کا مطلب ہے جاب پیریڈ. وہ سال کا ہو سکتا ہے، 2 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا. لیکن سوچ یہ رکھنا کہ بھائی کرنی جاب ہے لیکن لرن بڑا کچھ کرنا ہے، اور کل کو اپنا کام کرنا پڑے. تو میں نے ابھی بتایا لا آف اٹریکشن، بھائی سوچ ہو جائے گی نا، اللہ رستے بھی بنا دے. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم یہاں تالا لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آئیڈیا نہیں آتا. اس کو بند کر دو کہ آئیڈیا نہیں آئے گا. ضروری ہے پہلے ذہن میں رکھ لو، اگر آغاز آپ نے کیا ہے اور محنت کرنی شروع کی ہے، لگے رہے ہو، ڈٹے رہے ہو، تو شروع کا رزلٹ چھوٹا ہوتا ہے، بعد کا رزلٹ بڑا ہو جاتا ہے. شروع میں گھبرانا نہیں ہے، آپ نے لرن کرنا ہے. یہی وجہ ہے بھائی تھوڑی تھوڑی سیلریز پہ کرنے والے بڑے بڑے انڈسٹریز بن گئے بعد میں. ایسی کہانی ہے. کتاب آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا، بک نیم از
کامیاب لوگ بائی ڈاکٹر امجد ثاقب. کامیاب لوگ ریٹن بائی ڈاکٹر امجد ثاقب. یہ آپ کو یہ سمجھنا ہو نا, یہ جو میں آج ساری باتیں کہہ رہا ہوں اس کتاب کے ذریعے ذرا سمجھیے, اور ان لوگوں کی کہانیاں پڑھیے, چنویٹی شیخوں کی, آپ کو پتہ لگے. ان میں سے ایک ایسی کہانی بھی ہے, ایک صاحب جون سے وہ گئے فیصل آباد ایک جگہ نوکری کرنے کے لیے. انہوں نے نوکری نہیں دی, انہوں نے نکال دیا, نکلیں آپ کسی قابل نہیں ہیں. اس بندے نے باہر نکل کے فیصلہ کیا کہ میں نے نوکری تو نہیں کی لیکن نوکریاں دوں گا میں. اور اس کے بعد اس انڈسٹری کے جتنے بڑے نام تھے اس بندے نے ایک وقت آیا جاب پہ رکھ لیے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ہے کمپاؤنڈ افیکٹ. اور آج کا ہے ہی ہمارا کنسپٹ یہ ویژن. یار ویژن سیٹ کرو زندگی کا, چھوٹا سوچنا چھوڑ دو یار. اللہ کی کائنات میں, سخی اللہ کی کائنات میں چھوٹا سوچنا جرم ہے. اگر اللہ دینے والا ہے چھوٹا سوچنا جرم ہے یار. بڑا سوچو, بڑا یقین لے کر آؤ اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرے پاس کئی ایسی کہانی ہیں جس میں کوئی ٹیچر بننے جا رہی تھی, اسکولوں کی مالک بن گئی. میرے پاس کئی ایسی کہانی ہیں جس میں نوکری لینے جا رہا تھا, اللہ نے کاروبار دے دیا. میرے پاس کئی ایسی کہانی ہیں جو ایچ آر کے پروفیسر سے لیکن وہ ایچ آر کے کنسلٹنٹ بن کے ذاتی کمپنیاں چلا رہے ہیں اس وقت. او بھائی اللہ کے بندو, ہم لوگ کتنے عجیب ہیں. ہمیں ملا جہاز ہے, ہم اسے موٹر وے پہ چلانا چاہتے ہیں. یار بندہ اشرف المخلوقات ہے, اشرف المخلوقات, ساری مخلوقات کا سردار, اللہ کا نائب. اتنا چھوٹا سوچو یار, اتنا محدود سوچو یار. تو کم از کم یہ پلان کر لو کہ یہ جو پیریڈ ہے جس کو بار بار میں کہہ رہا ہوں جاب ضرور کرنی ہے, کیونکہ جاب آپ کی لگوا دیں گے, کہیں نہ کہیں کوئی رستہ بن ہی جائے گا. یار جاب پیریڈ اچھی بات ہے, لیکن جاب اس نیت اور نظریے سے کرنی ہے کہ یہ میری وہ محنت ہے جو میری کیپیسٹی بلڈنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف جاتے نہیں, اپنی صلاحیت کو بہتر کرنے کی طرف جاتے نہیں, مائنڈ سیٹ کی طرف جاتے نہیں ہیں. اور کل کو ہوتا کیا ہے جی, وہ کسی اور وقت میں پے بیک نہیں کرتی چیزیں. پے بیک کب ہوں گی؟ جب ہم نے پہلے محنت کی ہوئی ہے, وہ بعد میں پے بیک. ہم نے یہاں محنت کی نہیں ہوتی, اور پھر وہی بات, سر ہر بندہ کاروبار نہیں کر سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں کر سکتا. جو بندے کا پتر بن کے جاب نہیں کر سکتا وہ کاروبار بھی نہیں کر سکتا. جو یہاں ٹھیک نہیں ہے نا وہ بعد میں بھی ٹھیک نہیں ہے. جو یہاں لرن نہیں نہ کر سکا وہ بعد میں بھی لرن نہیں کر سکے گا. جو یہاں ٹیم بلڈنگ کو, ڈیلیگیشن کو, سکلز کو, لیڈرشپ کو, فائنینشیل مینجمنٹ کو, ویژن مینجمنٹ کو, ٹیم مینجمنٹ کو یہاں نہیں سمجھ سکا نا, وہ کل کو اپنی بنا کے بھی چلا نہیں سکتا. سو امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ویژن آف جاب یہ ہے کہ بھائی جاب اینڈ نہیں ہے لائف کا. اینڈ ہے آزادی, فریڈم. اور فریڈم تبھی ہو سکتا ہے جب کام اپنا ہو. نوکری کر کے آپ امید کریں, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے دنیا کا آج تک بلینئر نوکری کرنے والا نہیں ہوا. آج تک دنیا میں ایک بلینئر جاب والا نہیں ہے جی, فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن. بلینئر ایک بھی جاب والا نہیں. اس کی جاب بے شک اس کی سیلری, پاکستان میں میکسیمم سیلری کتنی ہے جی؟ بند کر دو اس کو, آپ کے خیال میں کتنی ہو سکتی؟ 98 کروڑ یار, چھوڑ دیے, بڑی بہت بڑی, 85 لاکھ. میکسیمم سیلریز کتنی ہو سکتی ہیں کسی کامران کیا تھا؟ اور جی 22 لاکھ. 22 لاکھ اینگرو کا تھا نا جی. اسد عمر کی تو 70 لاکھ روپے ہم نے سنی. اور جی اور بتائیں کوئی خیال میں کوئی اور کیا جی کتنی؟ 32 پہ ہے. اور جی 100 کروڑ. یہی میں سننا چاہ رہا تھا سر. پاکستان میں میکسیمم سیلری جو ہے 2.5 سے 3 کروڑ روپے ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے, کیا وہ پیدائشی جاب تھی ان کی؟ میرا خیال ہے سمجھ ہی کیوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. سر جو زندگی میں جاب ہی صرف 2 یا 3 سال کے لیے آئی, اتنا میچور ہونے کے بعد کو پریزیڈنٹ بنتا ہے. بھائی ازل تک تو پریزیڈنٹ نہیں نا رہنا, 2-3-4 سال کے لیے پریزیڈنٹ بن گیا. پریزیڈنٹ بننے کے بعد کیا ہوا یار, وہ کھربوں روپیہ اکٹھا نہیں کر سکتا, وہ چند کروڑ اکٹھے کرتا ہے تو نوکری ختم ہو چکی ہوتی ہے. بات سمجھ نہیں سمجھ؟ ثابت کیا ہوا یار, سیلری اگر کروڑوں میں بھی ہو تب بھی بلینئر آپ نہیں بن سکتے, کیونکہ ملینئر کا کنسپٹ دنیا میں ختم ہو چکا. The word is now, latest word is billionaire. پاکستان میں ایو کلب ہے, ایو کلب کی ممبرشپ ہی نہیں ملتی جناب اگر آپ کے پاس 10 ارب روپیہ نہ ہو. میں ٹریننگ دینے جاتا ہوں ایو کلب کو, ایو کلب کی ممبرشپ کے لیے اربوں روپیہ چاہیے آپ کو.
ہے کہ نہیں ہے جی. میرے پرسنل کتنے ایسے دوست ہیں جن کا بزنس 15 ارب 22 ارب 24 ارب میں ہے. ٹھیک ہے جی. سو پتہ لگا ہم لکھوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں, دنیا اربوں پہ بیٹھ گئی یار. اور وہ تب ہو سکتا ہے, کبھی ممکن نہیں ہے. جس سڑک پہ چل رہے ہو اس کی منزل کو پہلے دیکھو یار, میکسیمم اس کا کیا ہے. میں اب آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتانا چاہوں گا, آپ سن کے حیران ہوں گے. سر جی ہمارے پاس زیادہ تر جابز کرنے والے ایک بڑی تعداد جاب کے سٹریس کی وجہ سے بیمار ہو جاتی ہے. اچھا, یعنی کسی کا کام تھا, بیمار آپ ہو گئے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یعنی بڑے لوگوں کو کہتے ہو جی آپ کی 55 سال عمر ہے, آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہے, فلانی بھی ہے, ایک بار آپ کا آپریشن بھی ہارٹ کا ہو چکا ہے, سارا کچھ ہے, تو یہ بیمار ہونے کے لیے آپ نے کتنے پیسے کمائے؟ سر پوری زندگی لگا کے لوگوں نے 5 مرلے کا گھر بنایا ہوتا. یار اتنے سستے کہ اللہ کے بندو یار بڑا سوچو زندگی میں. اگر بڑا نہیں سوچو گے, یہاں پر ہی رہ جاؤ گے, اسی کا سپین بڑھاتے رہو گے, تو یار پھر اچھی غلامی کر لی آپ نے, کیا کچھ نہیں. میں اس لیے آج کا سیشن کر رہا ہوں کہ بندو, اللہ کے بندو, یہاں پر کھڑے ہو کے یہ سوچو گے تو ممکن ہے آپ میں سے کو 8 10 12 15 کل کو نوکریاں دے رہے ہوں. یہ زیادہ بڑی بات ہے. ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگ کوئی سوچ ہی بڑی کر کے چلے جائیں, کریں جاب ہی, لیکن سوچ بڑی ہو جائے ان کی. یار چھوٹا نہیں سوچنا, منفی نہیں سوچنا, گٹیا نہیں سوچنا. اگر آپ کے لاک یہاں پہ لگے ہوئے تو دنیا کے سارے لاک آپ کے لیے ہیں. اگر آپ کا تالا یہ والا کھل گیا نا, ساری دنیا آپ کے لیے ہے. رستے ملتے جائیں گے, ملتے جائیں گے, ملتے جائیں گے. کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کی بہت نہیں اچھا ہے, لو یو. 50 لاکھ روپے پر منتھ سیلری لے رہے ہیں. ریئلی آپ کہاں رہتے ہیں؟ ڈاکہ مارنا چاہیں گے ہم. 50 لاکھ روپے سیلری لے رہے ہیں ماشاء اللہ. کہاں سیلری لے رہے ہیں سر آپ؟ اچھا, تو پر منتھ آپ 50 لاکھ روپے سیلری. کہاں رہتے ہیں سر آپ؟ ویری گڈ سر. آپ کے کتنے امپلائیز ہیں سر؟ ہزاروں میں آپ کی امپلائیز ہیں, آپ کے انڈر کام کرتے ہیں, آپ اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. 50 لاکھ روپیہ یہ آپ کا کاروبار ہے یا وہ ہے؟ کلیپنگ ہے یار. کام کرو. آپ کتنے بچے اس میں سے جاب پہ رکھیں گے ابھی بتائیں نا جی. یہ دیکھیں ہم ابھی بھی اس وقت ایم سی او رکھ رہے ہیں اپنا مائکرو کلاس میں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں. لو جی, آپ میں سے کوئی ایم سی او اگر آنا چاہے تو ان کی کمپنی میں آ جائے. مسئلہ اپنا بینک میں, اپنا بینک میں, جی سر اپنا بینک میں آ جائے جی. ایم سی او, ایم سی او کیا ہوتا ہے جی؟ پھر مائکرو کریڈٹ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ پھر وہ چھوٹی چھوٹی ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. کیسے بتائیں نا تھوڑا سا. سر کوئی بندہ قرضہ لینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اپنا کاروبار کرنے کے لیے ہم اسے قرضہ دیتے ہیں. اپنا کاروبار کرنے کے لیے 5 لاکھ تک ہماری. کتنی بڑی بات ہے یار, سوچو ذرا کتنی بڑی بات ہے. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ بھائی قرضہ ہی لے لو ان سے. کیوں یار, لوگ اپنا کاروبار تو شروع کرو گے نا یار. بات نہیں سمجھ. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ دنیا میں تجربے نہیں ہوتے کیا یار؟ بندہ یاد رکھنا, یا جیتتا ہے یا سیکھتا ہے. دو ہی آپشنز ہیں, یا جیتتا ہے یا سیکھتا ہے. ہارتا نہیں ہے. یہ جو ورڈ ہے نا, ہار گیا نہیں, سیکھتے ہو بھائی. آپ تجربہ کر کے سیکھتے ہو, اور بعض اوقات آپ ہزاروں کے نقصان سے کروڑوں کا لیسن لیتے ہو. ہم نے کیونکہ تجربہ ہی نہیں کیا ہوتا, پار کھول کے دیکھتے نہیں ہیں, ٹرائی نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے, زندگی میں رہ جاتے. بھائی مجھے بھی جاب پہ رکھ لیں, ایم سی او رکھ لیں یار, تھوڑا سا قرضہ دے دیں بھائی. یہ وہ مذاق سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ریئلی یار. ڈر کے ساتھ ہی ہے. ان کا ایڈریس لینا, ڈاکہ مارنا ہے بھائی وہاں پر ہم نے مل کے. پوری ٹیم لے کے جانی, ذیشان سمیت, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سارا لے جانا ان سے, ٹھیک ہے جی جناب. واپس آتے ہیں, سوری. اب اصل لیسن دیکھ لیجئے گا بھائیوں اور بہنوں. یہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے سوچ بڑی کر لیں یار, کم از کم. اس 5 دن کے ٹریننگ سیشن کا مقصد یہ ہے کہ یار ضرور جاب کریں بھائی, نوکری ڈھونڈیں, نوکری ملے, شروع چھوٹا ہوگا آغاز, لیکن سوچ بڑی رکھیں یار. کل کو اللہ موقع دے تو موقع ضرور آپ نے لینا ہے. یہ نا قدرت موقع دینا چاہ رہی ہو, آپ کی سوچ چھوٹی ہو. آج ضرور سوچئے, جاب کریں, لرن کریں, لسٹ بنائیں یار آج میں نے اپنی نوکری سے کیا سیکھا ہے,
آج میں نے اپنی جاب کی جگہ سے کیا سیکھا؟ اپنی ڈائری بھریں. جس دن بھائی آپ کی اتنی موٹی ڈائری بھر جائے گی نا, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی لرننگ آپ کو کہیں اور لے جائے گی, آپ کی لرننگ آپ کو آگے لے جائے گی. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے لوگ 28 سال 30 سال ریٹائر ہونے پہ لگاتے ہیں, سیکھا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے بڑے یار, میرا والد کلرک ریٹائر ہوا, ساری زندگی کلرک کی, کسی نے بتایا ہی نہیں یار یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں کسی نے نہیں بتائیں. انہوں نے کہا یار تم عجیب باتیں کرتے ہو. میں جب انہیں بات یار عجیب باتیں تم کرتے ہو, میں کہا یہ اب زمانہ بدل گیا. 30 سال ایک ہی ٹائپسٹ بیٹھے کام کرتے گئے, سوچا ہی نہیں کبھی بھائی. میرے والد سے کہ تو ہوتا نا ٹائپسٹ تجھے پتہ لگتا. میں کہا میں ہوتا نا تب بھی یہی ہوتا. آج کیا میں نے سکھا کے کمائی جانا تھا, سکھا کے کمائی جانا تھا. آپ صرف اس سے کماتے رہے. آئیڈیا یہ ہے جو آتا ہے وہ سکھاؤ, کماؤ, آگے نکل جاؤ. ہمارا پرابلم یہ ہے نہ ہمیں آتا ہے نہ ہم سکھا سکتے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سکھاتے آؤ تمہیں تیرنا سکھاتے خود ڈوب جاتے. بڑے لوگ ایسے, آؤ آپ کو بھاگنا سکھاتے ہیں خود نہیں آتا, آئے آپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں اپنی ہے ہی نہیں. بھائی اندھے کو اندھا گائیڈ کر رہا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اندھے کو اندھا گائیڈ کرے گا تو دونوں گریں گے نا. ایک ہی طریقہ ہے بھائی, اپنی جاب سے لرن کرو. لرن کرو گے, اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, جتنا کامیاب ٹرینر ہے, میرے پروفیشن کی بات کروں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کی مار کھائی ہے تو ٹرینر بنے ہیں. کبھی بھی لیکچر دے دے کے ٹرینر نہیں بندہ بنتا. کوئی ایکسپوئر ہوتا ہے جو آپ کو پے بیک کرتا ہے. میں پڑھانے جاتا ہوں یونیلیور, میں پڑھانے جاتا ہوں اینگرو, میں سارے ٹاپ کلائنٹس میرے, ہونڈا میرے پاس ہے, یو ایس ڈینم میرے پاس ہے, بگ کلائنٹ سارے میرے پاس ہیں. لیکن آپ کو راز کی بات بتاؤں, یہ 10 سال جو میں نے اکیڈمی پڑھایا تھا نا, اس کے سارے مینجمنٹ کے رول جو میں نے وہاں سے لرن کیے تھے, آج وہ پڑھاتا ہوں ٹاپ کی کمپنیوں کو. سر مینجمنٹ کے رول لیبارٹری کے بھی وہی ہیں, باہر کے بھی وہی ہیں. اب بات سمجھیں گے؟ سمجھیں, ہم نے چھوٹی جگہ سے سیکھا نہیں ہوتا, اور بڑی جگہ پہ جا کے ہم ترم خان بننا چاہتے ہیں, نہیں بن سکتے. ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل ایسی. انجینئرنگ کی ڈگری جب شروع ہوتی ہے نا, تو پہلے سال میں انجینئرنگ کی ڈگری میں مشین شاپس آتی ہیں. اب ایسے کوئی انجینئر بیٹھا ہوگا نہیں, انجینئر پراپر بی ایس سی انجینئرنگ جسے کہتے ہیں, ڈگری 7 سیمسٹر. پہلے سال میں مشین شاپ. کون سی یونیورسٹی جا رہے ہو؟ یو ای ٹی والا کو بیٹھا ہوا, یو ای ٹی لاہور, گڈ شاباش. یو ای ٹی لاہور پہلے سال مشین شاپ کی. کیا 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 بتاؤ یار, یاد کراؤ, پرانی یادیں. لیتھر مشین کی, اور کیا کیا کیا؟ کون سی مشینز تھیں؟ کون سی مشین شاپس میں گئے آپ؟ ووڈ کا کام کیا آپ نے, الیکٹریکل کا کیا, کھرادیے کا کام کیا, اور کیا کیا؟ ہک بنائی آپ نے ہتھوڑوں سے, اور 5 مشین شاپس تقریباً 4 یا 5. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, آپ کی بات کو سیکنڈ کیا. یار جو کسی چھوٹے کام کو اچھے طریقے سے نہ کر سکتا, وہ کل کو بڑا بن کے کسی چھوٹے سے کام بھی نہیں لے سکتا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, جب دور چھوٹا ہے نا, جان مارنی ہے, اتنی جان مارنی ہے کہ قدرت آپ کو کسی اور جگہ پہ لے جائے, ہائر آربٹ پہ جانا ہے. ہم لوگ کنویں کے مینڈک اور کولو کے بیل بنتے ہیں, چکر کاٹے گئے. سر مجھے 40 سال ہو گئے ہیں, آپ کہتے ہیں شروع کر دے چھوٹا ہوتا ہے, بات کا بڑا ہوتا ہے, میرا تو کوئی نہیں ہوا. او بھائی تم نے سوچا ہی نہیں نا, جس نے سوچا ہی نہیں وہ نکلے گا نہیں. یا سر وہ اس لیول پہ جا ہی نہیں رہا, یعنی اس کو لے کے جانا زیادہ ضروری ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, ٹریننگ سیشن مائنڈ سیٹ کریٹ کرتا ہے. ٹریننگ سیشن اس کا قتل مطلب نکلو گے سارے کام کرو گے نوکری, نہیں. مائنڈ سیٹ یار, سوچو تو صحیح, اس طرح بھی تو ہوتا ہے. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہو گئی بھائی کہ آپ یہاں کھڑے ہو, یہاں جانا ہے, اور یہاں جانے کے لیے جو یہ شروع کا ٹائم ہے جسے 90 ڈیز اس نے کہا, وہ تو سال کی پلاننگ بتا رہا تھا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں جاب, اپنے کام تک, کسی کے کام سے اپنے کام تک. یہ تب ہو سکتا ہے بھائی جب آپ نے شروع میں جان ماری ہے, شروع میں وفا کی ہے, شروع میں محنت کی ہے, شروع میں کمٹمنٹ دکھایا ہے, شروع میں لرننگ کی ہے, شروع میں ڈائریاں بھری ہیں, یار آج یہ سیکھا ہے, یار ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے بھی کام ہوتا ہے, ایسے بھی کام ہوتا ہے. سو کرتے 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 کیا ہوا, نیپولین ہل ایک واقعہ کوٹ کرتا ہے اپنی کتاب میں. وہ کہتا ہے ایک بندے کو چھٹی ہوتی تھی پھر بیٹھ کام کرتا تھا. باس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے. کہتا نہیں جی آپ جب جائیں گے میں تب جا کر. یار بڑا وفادار بندہ ہے.
کہتا جی وہ اگلے دنوں میں کرتے کرتے ترقی وہ مالک ہی بن گیا. کہتا باس نے یار اس دن اسے ایک جملہ کہا, پرانے باس نے, اس نے کہا یار میں سمجھتا تھا تم میرا کام کر رہے ہو, مجھے اب سمجھ آئی تم اپنا کام کر رہے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے بھائی. جو تم لرن کر رہے ہو, سیکھ رہے ہو, ڈیولپ کر رہے ہو, بھائی تمہارا فائدہ ہو رہا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سو پرابلم یہ ہوتی ہے جو کسی کا کام کر رہا ہے نا وہ کسی کا ہی کرتا رہتا ہے. جو اپنا کام کر رہا ہے وہ لرن کرتا ہے اور کل کلاں کو فلائی کر جاتا ہے, وہ گرو کر جاتا ہے. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی آپ کے شروع کا وقت جون سا ہے اس کی محنت, اس میں آپ کی سوچ, اس میں آپ کی گرومنگ, یہ ویژن کریٹ کرتی ہیں آنے والے سالوں میں. اور اگر آپ نے یہاں پر کام نہیں کیا تو آپ آگے بھی کام نہیں کر سکو گے. سو بنیاد یہ آج کے سیشن کی کہ آپ نے اس کو پلان کر لینا ہے. جاب کرنی ہے, دیکھیں نا آپ کو کتنی اس سارے کے سارے 5 دن کے ٹریننگ سیشن میں اصل میں چیتا پتہ ہے کون ہے؟ جو ایکٹیویٹیز دی گئی اس نے وہ کی ہیں. کئی لوگوں نے نہیں کی ہوں گی. میں نے انڈیکیٹ کر رہا کس نے کی ہے, میں نہیں ہاتھ کھڑے کروا رہا, میں امبیرس نہیں کروانا چاہ رہا کسی کو, لیکن میں آپ کو ریئلٹی بتاؤں یار, جو اٹھ کے جا کے کسی کو مل نہیں نہ سکتا وہ زندگی میں ترقی بھی نہیں کر سکتا. جس کے پاس اس وقت کا بہانہ ہے نا وہ کامیابی سے فارغ ہو گیا, وہ زندگی میں کوئی ہائی فلائی نہیں کر سکتا. ہائی فلائی کے لیے ضروری ہے, آج کی اسائنمنٹ تو دیکھو یار کیا ہے بھائی, ہمیں تو بندہ نمبر کچھ نہیں ملتا تھا. آپ کو تو اس پلیٹ فارم پہ کتنے علی صاحب نمبر ملے جی؟ 45 لوگوں کے نمبر دیے گئے کہ یار جا کے ملیں. ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کو کال کریں گے, آپ کو کھانا بھی کھلانا ہے, چائے بھی پلانا ہے, یا اور پلائی ہوگی لوگوں. کوئی گئے ہیں جی آپ میں سے؟ کون کون گیا چلے پوچھ لیتے ہیں جی. اور کیا ہوا جی, گئے آپ لوگ؟ ایکسپیرینس شیئر کریں نا ذرا آپ. سر میں پہلے ایچ آر کو کھانا سمجھتا تھا, ٹھیک ہے, میرے ایکسپیرینس ایسے ہوئے تھے, لیکن ان لوگوں کے ملنے کے بعد میں نے یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ یہ ایک شجر ہے جو سوسائٹی کو فیڈ کر رہے ہیں. سر اس کے اندر ایسے اسکالر لوگ بیٹھے ہوئے, ایسے فرشتہ پرور لوگ ہیں جو سوسائٹی کو بیٹر ڈائمینشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہو, بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور جی سر پہلے جب ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے تھے نا وہ کوئی اتنا ہارڈ بہیو نہیں کرتے تھے, لیکن جب ہم ریفرنس کے بعد کہ آپ لوگوں سے کافی ہمیں جنرلی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھیے بنیاد مقصد کیا ہے؟ یہ سب چیزوں کے پیچھے مقصد جاب نہیں ہے بھائی. جاب چھوٹی چیز کر دیا آج میں نے. میرے لیکچر نے کیا کیا, جاب کو پینٹ بنایا. اس سے زیادہ بڑا کام لرننگ ہے. آپ اگر لرن کرو گے جاب ہو جانی ہے یار, کسی کی فوراً ہو جائے گی, کچھ عرصے بعد ہو جائے گی, کچھ اور ٹائم بعد ہو جائے گی, اور ممکن ہے جاب ہو ہی نہ, کاروبار شروع ہو جائے بھائی آپ کا. کوئی پتہ نہیں ہے نا, کوئی پتہ نہیں, شروع میں جاب بڑی اچھی جا رہی ہو لیکن آپ سوئچ کرو, اپنا کام ہی کر رہے ہو, کچھ ہو جائے. اصل بات یہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر آپ نے لرن نہیں کیا, اگر آپ نے سیکھا نہیں, اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر اور مہنگا نہیں بنایا, بھائی ضائع ہو جاؤ گے. اور آج المیہ یہ ہے, یہ کام جو سارا کا سارا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کر رہی ہے, یونیورسٹی کو کرنا چاہیے, یہ کام اسکول کو کرنا چاہیے, یہ کام کالج کو کرنا چاہیے, یہ کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر کو یہ کام, یہ لیکچر دینے چاہیے. میں نے تو پچھلے دنوں BZU میں ایک بات کہی ہے علی صاحب, میں نے کہا جی اس سے بڑی انسلٹ یونیورسٹی کے لیے کوئی نہیں ہے کہ موٹیویشن ٹیچر کو دینی چاہیے تھی, ہمیں اسپیکر بلانا پڑ رہا ہے. یار ٹیچر کا کام تھا موٹیویٹ کرنا, پروفیسر کا کام تھا موٹیویٹ کرنا. ہم نے اتنی بڑی یہ خلا پیدا کر دیا کہ ٹیچر رٹے لگوا رہے ہیں, سلائیڈیں چلا رہے ہیں, نوٹس دے رہے ہیں, GPA, نمبر, ڈگری, اور ہمیں آؤٹ سورس کرنا پڑتا ہے موٹیویشن اسپیکر. بالکل ایسی. اور نتیجہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے جاہلوں کی فوجیں نہیں کریں گے. نو ویژن. جس کو پوری ڈگری مل جاتی نا, آنکھوں پہ کھچ کے پٹی باندھ دیتے, کچھ نہیں دیکھنا, ان کو اگے نہیں دیکھنا, تینوں کو ہاتھ پھڑ کے چلائے گا چلی جانا. سر ہم تو پٹیاں کھول رہے ہیں آپ کی, تو کہہ رہے ہیں یار خدا کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھیں یار.